من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام طاعت ولاۃ العدل تمام العز۔ امام علی بن الحسین زین العابدین سید الساجدین امام چہارم کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہے تو حدیث طولانی، اس میں ایک فقرہ یہ ہے کہ عدل و انصاف والے والیوں حاکموں کی اطاعت مکمل عزت و آبرو ہے۔ یہاں پہ طاعت و ولاۃ العدل لفظ استعمال ہوا ہے اور تمام العز کہا ہے، مکمل عزت، علیکم السلام، بھرپور اکرام و احترام، سب سے زیادہ بڑی عزت عادل حاکموں کی اطاعت ہے۔ یہ حدیث، علیکم السلام، بہت سے لوگوں نے اس طرح کی احادیث کو اچھے عادل اور حاکموں کے اوپر تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم والی آیت کو، آخری فقرے کو غیر معصوم کے اوپر تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ چاہے جتنا متقی پرہیزگار حاکم کیوں نہ ہو، ہم اسے صاحبان امر میں شامل و داخل نہیں سمجھتے۔ ویسے ہی یہاں پر ایسے انسان کی اطاعت اور بھرپور اطاعت مکمل عزت اور آبرو ہو، یہ سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس طرح سے ولاۃ العدل کا لفظ جو استعمال ہوا، یہی ایک حدیث تو نہیں، اس طرح کی ڈھیر ساری احادیث میں والیان عدل کی اطاعت کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں پہ بھی ولاۃ العدل، عدل و انصاف کے والی اور گورنر کی بات کہی گئی ہے، سر فہرست اس کے اصلی مصداق، واقعی مصداق ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں۔ ہاں، پاک و پاکیزہ لوگ اپنے عمل و کردار کی بنیاد پر کچھ حد تک مصداق بن جائیں اور بات ہے، ورنہ ولاۃ عدل صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیلیں بہت سی ہیں۔ ایک دلیل تو یہی ہے کہ اصحاب ائمہ طاہرین علیہ السلام میں جب بھی امام عادل استعمال کیا جاتا تھا، ان کے درمیان یا خود وہ استعمال کرتے تھے یا معصومین استعمال کرتے تھے، تو وہ جان جاتے، سمجھ جاتے تھے کہ اس سے مراد امام معصوم ہے۔ جیسے داؤد ابن سلیمان نام کے امام کے صحابی ساتویں امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا، میں ڈر رہا ہوں ان حدث حادث، اگر کوئی حادثہ رونما ہو جائے اور میں آپ کی ملاقات نہ کر سکوں، فمن الامام العادل، تو امام عادل کون ہے؟ ظاہر ہے کہ منصور کا زمانہ ہے، ساتویں امام کا زمانہ ہے۔ حکام جور جو بنی عباس تھے، اگر وہ مراد ہوتے تو صحابی اس طرح کا سوال نہ کرتا۔ یہ سوال کرنا کہ مولا، میں آپ کو ممکن ہے آپ سے ملاقات بھی نہ ہو پائے، یا میں شرف یاب نہ ہو سکوں آپ کی خدمت میں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ رونما ہو جائے، مراد یہ کہ آپ کی شہادت اگر واقع ہو جائے، فمن الامام العادل، تو امام عادل کون ہے؟ بنی عباس کو اگر وہ امام عادل سمجھتا ہوتا تو ایسا سوال ہی نہ کرتا۔ تو امام نے فرمایا کہ میرا بیٹا، یہ چھٹے امام کی روایت بھی ہے اور ساتویں امام کی بھی اور آٹھویں امام کی بھی، مختلف راویوں نے مختلف زمانوں میں امام سے اس طرح سے سوال کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ میرا بیٹا، ابنی یعنی ابو الحسن علیہ السلام، ساتویں امام کا صحابی امام سے پوچھ رہا ہے، ابو الحسن سے مراد امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ اس کے علاوہ خطبہ جو نہج البلاغہ میں مشہور خطبہ ہے، عاصم ابن زیاد نام کے امام کے صحابی تھے، بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھے، پہلے بہت پیسے والے تھے، لیکن انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا عبادت کرنے میں، جیسے اصحاب رسول خدا بعض ایسا کر چکے تھے۔ تو انہوں نے بھی معمولی ردا پھٹی پرانی پہنی اور اس کے بعد عبادت پہ عبادت کرنا شروع کیا۔
کھانے میں معمولی کھانا کھا رہے ہیں، پہننے میں معمولی لباس پہن رہے ہیں، خلاصے کہ درویش بن گئے تھے۔ امام کو پتہ چلا، امام نے بلوایا، خوب ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امام اس طریقے سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں، تو امام نے کہا کہ مولا، الفاظ ان کے احترام سے ہیں، مجھے پوری عبارت یاد نہیں، مولا مگر آپ کے لیے میں کیا کہوں، آپ بھی تو جو لباس پہن رہے ہیں بہت سخت کھردرا لباس پہن رہے ہیں، جو غذا کھا رہے ہیں بہت معمولی غذا کھا رہے ہیں۔ تب امام نے ویحک کہہ کے، ویل کہتے ہیں مذمت کے طور پر، بددعا کے طور پر، ویح جب استعمال کرتے ہیں تو کوئی اچھا آدمی ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ویل کا لفظ نہیں استعمال کرتے، ویحک تمہیں کیا ہو گیا ہے، ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل، ان اللہ عز وجل فرض علی ائمۃ العدل ان یقدروا انفسهم بضعفۃ الناس۔ یہ فقرہ نہج البلاغہ میں دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ امام نے جو لفظ استعمال کریں اس پہ توجہ کریں کہ اللہ عز و جل نے ائمہ عدل کے اوپر فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے، ان یقدروا انفسهم بضعفۃ الناس، ضعفہ بروزن کفرہ فجرہ، ضعیف کی جمع ہے، یعنی اللہ نے فرض کیا ہے، مستحب نہیں واجب قرار دیا ہے، جو ائمہ عدل ہیں، عدل و انصاف والے امام ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں میں جو کمزور ترین لوگ ہیں، ضعیف ترین لوگ ہیں، کھانے پینے رہنے سہنے کے اعتبار سے، ان سے اپنے آپ کو ملائیں۔ ملانے سے مراد نہیں کہ ہم ائمہ تارین جیسے ہو جائیں، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ ان یقدروا انفسهم، فرض کریں، اپنے آپ کو ڈھالیں لوگوں میں جو کمزور ترین لوگ ہیں ان کے حساب سے، یعنی ان کا کھانا پینا بھلے ہی علیکم السلام بیت المال میں پیسہ بھرا پڑا ہوا ہو، سونے کے سکے چاندی کے سکے ہوں، اور لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، ویسے امام کا بھی حق بنتا ہے، اور امام نے ایسے کیا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھلے ہی سربراہ مملکت ہیں، سربراہ امت مسلمہ ہیں، پھر بھی ائمہ عدل کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمزور ترین، دور دراز علاقوں میں جو لوگ رہ رہے ہوں ان میں جو کمزور ترین لوگ ہوں ان کے مطابق رکھیں، ان کا کھانا بھی کمزور ترین آدمی کے ساتھ کہ جیسا ہونا چاہیے، ان کا پینا بھی، ان کا لباس بھی اس طرح سے۔ تو امام نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، ائمۃ العدل، ان اللہ عز وجل فرض علی ائمۃ العدل۔ اگر یہاں پہ ائمہ عدل نہ ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ سارے گورنروں کے اوپر، سارے حاکموں کے اوپر ایسا فرض کیا گیا لازم، نہیں، امام یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میں ائمہ عدل میں سے ایک ہوں، میرے پہلے جتنے تھے وہ ڈکٹیٹر تھے، ظالم اور جبار تھے، انہوں نے خوب اقربا پروری کی ہے، اپنے رشتہ داروں کو خوب نوازا ہے، خوب اچھے اچھے لباس پہنے ہیں، صحیح۔ تو امام نے ایک ہی جملے میں دو تین مسئلے حل کر دیے، ایک تو یہی کہ امام عدل کون ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ امام جور تھے جو مجھ سے پہلے تھے، جنہوں نے خورد برد کیا بیت المال میں، 5 لاکھ 8 لاکھ دینار درہم اپنے رشتہ داروں کو بانٹ رہے ہیں، اس کو گورنر بنا رہے ہیں جو رشتہ داروں میں سے، وہ پوری تفصیلات معلوم ہے۔ یہاں پہ امام نے ائمۃ العدل استعمال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ بتلائی ہے تاکہ جو فقیر اور کمزور انسان ہو اپنے فقر و فاقہ کی وجہ سے بے دین نہ ہو جائے، بے پناہ ٹینشن میں نہ رہے، اسے اس کی نگاہ اپنے امام اور اپنے پیشوا کے اوپر ہو تو وہ جو ہے کیا ہو جائے گا، سنجیدہ ہو جائے گا۔ جب میرا امام معمولی غذا کھا رہا ہے، جب میرا حجت خدا اور معصوم معمولی لباس پہن رہا ہے، تو میں اگر معمولی لباس پہن رہا ہوں، مجھے جو کھانا نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو امام امیر المومنین علیہ السلام نے، عاصم ابن زیاد نام تھا ان کا، ان کو امام نے اس طریقے سے پہلے ڈانٹا، اور جب انہوں نے اعتراض کیا امام کے اوپر، آپ بھی تو معمولی لباس پہنتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس پیسہ موجود ہے، آپ معمولی کھانا کھاتے ہیں، تب امام نے یہی جواب دیا تھا کہ جو حاکم اسلامی ہوتا ہے، نہ ہر حاکم اسلامی، ائمۃ العدل لفظ استعمال کیا ہے، یعنی امام معصوم کی زندگی کمزور ترین لوگوں کے حساب سے ہونا چاہیے، ورنہ چھٹے امام کے زمانے میں امام اچھے لباس بھی پہنتے تھے، اور جب اعتراض کیا گیا تو امام نے کہا کہ دیکھو ائمہ
ارے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں، رسول خدا کے زمانے میں اسلام اور مسلمین کمزور تھے، ان کے پاس نعمتیں نہیں تھیں، بہت محدود تھیں، اس لیے امام امیر المومنین علیہ السلام نے بھی بہت لباس معمولی پہنا اور رسول اسلام نے بھی۔ لیکن جب نعمتوں کی فراوانی ہو تو جو اخیار ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو زیادہ حق حاصل ہے کہ نعمتوں سے اچھی طرح سے استفادہ کریں۔ جب عاصم ابن زیاد نے عاصم ابن زیاد نے یہ سنا تو روایت کہتی ہے فوراً وہیں امام کے سامنے اپنی معمولی رضا اتار کے پھینک دی، اور جو الملا یعنی نرم و نازک بہترین قیمتی تھی وہ لباس اٹھایا اور اس کے بعد اس کو پہن لیا۔ یہاں پہ بھی ائمۃ العدل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ہر جگہ جو روایات، یہ تو میں نے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا ائمہ عدل کہیں، قادۃ العدل کہیں تو اس سے مراد امام معصوم ہوتے ہیں، نہ کہ غیر معصوم۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ جوش میں آ کر کے غیر معصوم کو بھی بڑے اختیارات دے دیتے ہیں، لیکن معصومین علیہ السلام نے اختیارات محدود کیے ہیں، قرآن مجید نے اختیارات محدود کیے ہیں۔ لو کان العدل، اب یہاں پہ ایک روایت بھی اور سنیں۔ عدل و انصاف کے سلسلے میں گفتگو ہے کہ اللہ عز و جل نے جو زکوٰۃ واجب کی ہے، جو خمس واجب کیا ہے، یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف برقرار رہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے سب میں یکسانیت پائی جائے۔ توجہ سنیں، امام فرماتے ہیں، چھٹے امام، لو کان العدل، اگر عدل و انصاف پابرجا ہوتا، لما احتاج ہاشمی ولا مطلبی الی صدقۃ، الی صدقہ نہیں، الی صدقۃ نکرہ ہے۔ اگر عدل و انصاف برقرار ہوتا، یعنی امام اعلان کر رہے ہیں کہ جتنے بھی حکام جور ہیں ہمارے زمانے میں یا جو آ جا رہے ہیں، یہ سب کے سب امام عادل نہیں ہیں، عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، کہ اگر عدل و انصاف ہوتا تو کوئی ایک بھی ہاشمی، کوئی ایک بھی سید کیا ہوتا؟ محتاج نہ ہوتا کسی صدقے کا، ایک پائی بھی صدقے کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہی ایک روایت نہیں، اس طرح کی ڈھیر ساری روایت ہے۔ چھٹے امام سے ہی ہے، موالیہم منہم لا تحل لہم الصدقہ، اگر سادات کا کوئی غلام ہے، غیر سید ہے، حبشی ہے، افریقین ہے، کہیں سے بھی آیا ہے، موالیہم منہم، روایت کا فقرہ ہے کہ ان کے جو غلام ہیں وہ غلام بھی شمار ہوں گے سادات میں سے، ہیں سید نہیں، اولاد زہرا صلوات اللہ علیہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کے دست کیا نام ہے، زیر دست ہیں، ان کا نان و نفقہ بزرگواروں کے اوپر ہے، سادات کے اوپر ہے، لہٰذا جیسے سادات کے لیے صدقہ کسی قسم کا حلال نہیں ہے، ویسے ان کے غلاموں کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہے، الا یہ کہ وہ آزاد کر دیں یا الا یہ کہ ان کے پاس نہ ہو۔ یہاں پہ روایت میں ایک فقرہ بہت خطرناک نظر سے گزرا ہے، میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اولاد زہرا صلوات اللہ علیہا میں سے کوئی اتنا پریشان ہو جائے، اتنا میں نے بتایا کہ عدل و انصاف برقرار ہو، تو کوئی ایک بھی مطلبی، کوئی ایک بھی سید صدقے کا محتاج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن اللہ عز وجل وسع لہم فی کتابہ، اللہ نے، اللہ عبارت کچھ اسی طرح سے ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں سعادات کے لیے جو حق مقرر کیا ہے وہ ان کی عزت و شرف کے اعتبار سے، یعنی خمس، اگر خمس ان کو ان کا حق ملے تو کبھی بھی کوئی سید محتاج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد والے فقرے پہ بہت توجہ کریں۔ فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، میں اس بیان کو ممکن ہے عربی المتن نہ یاد نہ ہو تو میں مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سید اس قدر ضرورت مند ہو جائے کہ، عبارت میرے پاس لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو بعد میں دکھا سکتا ہوں، کہ اس کے لیے مردار کھانا حلال ہو جائے، ایسا گھر جائے، ایسا مصیبت میں گرفتار ہو جائے، ایسا جان بچانے کے لیے اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو کہ وہ صدقے کا محتاج ہو جائے،
تب بھی اسے صدقہ نہیں کھانا چاہیے، مردار کھا لینا چاہیے۔ عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں 7ویں امام سے یا 6ٹھے امام سے، ظاہر 6ٹھے امام سے، کہ اگر ایسی نوبت آ جائے کہ ایک طرف صدقے کی بریانی، قورمہ، جتنی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں صدقے کی رکھی ہوئی ہیں، اور ایک طرف مردار ہے، کوئی بکری مری ہے، کوئی بھیڑ مرا ہے، کوئی کچھ بھی جانور کوئی مرا ہے، اور ایسی حالت ہو کہ جان بچانا ہے، تو صدقے کی بریانی، صدقے کا قورمہ، صدقے کی چیزیں نہیں کھانا چاہیے۔ اس حرام گوشت جانور جو ایسے وقت میں حلال ہو جاتا ہے اس سے اپنی جان بچانا چاہیے۔ مگر یاد رہے جب ایسی نوبت آ جائے تو کتنا معصومین علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے، اولاد علی و بطول علیہ السلام کے لیے کتنی شدت برتی ہے، بتلایا ہے کہ انہیں ہر حلال و حرام، میں عام مومن کی بات کر رہا ہوں، ہم خاص طور سے اللہ بہت احتیاط کریں، لقمہ اگر حرام ہوگا تو بڑے مسائل کھڑے ہوں گے۔ امام یہاں پہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی جگہ آ جائے جہاں پہ مردار کھانا حلال ہو تو سادات کو چاہیے کہ مردار کھا لیں، مگر صدقے کی بہترین چیز بھی ہو اسے کھانے کی ان کو اجازت نہیں کھانا چاہیے، الا یہ کہ مثلا کوئی اور وجہ پیدا ہو جائے یا وہ مردار بھی نہ ہو تو وہ دوسری بات ہے۔ پھر اس کے بعد یہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، ایک اور روایت کروں تاکہ چونکہ آج جلدی ختم کرنا، آپ لوگوں کو بھی پروگرام میں جانا ہے۔ ایک اور صلاۃ علی محمد والے۔ جی، امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک پہلے رسول اسلام کی ایک حدیث سنے، فرماتے ہیں یہ حدیث سنی کتابوں میں، فرائض السنتین میں، فوائد الاخبار میں، اور البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان، ان 3 کتابوں میں، اللہم صلی علی محمد والے، ان 3 کتابوں میں ہے، اور تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت تھی لیکن آپ لوگوں کو پروگرام میں جانا، مجھے بھی۔ فرماتے ہیں من انکر المہدی فقط کفر، رسول اسلام کی حدیث، جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو بھی جناب امام مہدی علیہ السلام کے خروج کا، من انکر خروج المہدی، جو امام کے ظہور کا انکار کرے وہ کافر ہو گیا۔ لفظوں پہ غور کریے۔ دوسرا فقرہ، من انکر نزول عیسیٰ فقط کفر، جو حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو گیا۔ من انکر خروج الدجال فقط کفر، دجال بھی مسلمات میں سے ہے، اس کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو گیا۔ من انکر القضاء شرہ، من انکر القدر شرہ وخیرہ فقط کفر، جو قضاء و قدر الہی کا منکر ہو جائے وہ بھی کافر ہو جائے۔ توجہ کریں پہلے فقرے پہ، ہے سنی نقل کرنے والا ہموینی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، ابن حجر ہیثمی نے اس کی وضاحت کی ہے، اس پہلے وضاحت کو سن لیں۔ وہ کہتا ہے کہ کیسے رسول اسلام یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مہدی کے ظہور کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ کہنا یہ ہمارے لیے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے منکر ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ہماری کتاب میں ایڈریس لکھا ہوا، جلد نمبر، صفحہ نمبر، حدیث نمبر بھی میں لکھے ہوئے ہوں۔ ان تینوں چاروں کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ کنز العمال متقی ہندی کی، وہ ابن حجر ہیثمی کی وضاحت کو نقل کریں۔ انہوں نے مثال یہ دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے سے کہے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے کہے کہ مثلا بھائی آج جمعہ کا دن ہے، ناخن کاٹنا مستحب ہے، سنت رسول خدا میں سے ناخن اپنا کاٹ لو، اور وہ پلٹ کر کے کہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، وَإِنْ كَانَ مِنَ السُّنَّةِ، اگرچہ یہ سنت رسول خدا ہے۔ لفظوں پہ غور کریے، ابن حجر ہیثمی کیا کہہ رہا ہے، اس روایت کو پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا مسلمان جس کے سامنے بیان کیا ہے بھائی ناخن کاٹ لو، مسواک کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کہ من السنت، کہ یہ سنت میں سے، اور وہ پلٹ کر کے یہ کہے میں اس لیے نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، وَإِنْ كَانَ مِنَ السُّنَّةِ، اگر سے سنت ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ ابن حجر ہیثمی کہتا ہے فقد کفر، سنت رسول خدا سے بیگانگی کا اعلان،
مخالفت اس طرح سے کی چونکہ سنت رسول خدا ہے تم کہہ رہا مگر میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں. ایک مرتبہ انسان عمل نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، لیکن یہ کہے کہ بھلے ہی سنت ہے تب بھی میں نہیں کروں گا، اس طرح سے بیگانگی کا انکار کرے تو وہ فقط کفر، وہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ وہ کافر ہے. تو جب ایک معمولی سنت رسول خدا کی مخالفت پر انسان کافر ہو جاتا ہے تو ظہور امام مہدی علیہ السلام کے اوپر 2000 کے قریب روایات موجود ہیں. 1200 میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ ذکر کر چکا، سنی کتابوں میں بھی ڈھیر ساری روایات موجود ہیں. 2000 روایتوں نے کہا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کلی طور پر، نہ یہ کہ صرف ظہور کے اوپر. تو انہوں نے کہا اتنی تاکید کے ساتھ پیغمبر اسلام نے جو فرمایا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرے کافر، کیونکہ حضرت رسول عیسیٰ کا انکار کیا ہے؟ پیغمبر کے بیان کا انکار ہے. دجال کے خروج کا انکار کرے تب بھی وہ خیر محض ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے نزول کا انکار کرنے والا بھی کافر. اور یہ دجال کیا ہے؟ شر محض ہے، اس کے بھی انکار، چونکہ بیان پیغمبر ہے. یہ نہ دیکھیں کہ جس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ شر ہے یا خیر ہے، اس سے تعلق نہیں، کس نے بیان کیا ہے. اگر کسی آیت قرآن کا کسی ایک آیت کا انکار کیا جائے کیوں یہ شیطان کے بارے میں، یہ فرعون کے بارے میں، یہ شداد کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، ہم اس آیت کو نہیں مانتے. 26 آیتیں قرآن سے نکال دیا، ایک آیت کا منکر پورے قرآن کا منکر ہے، قرآن کے نازل کرنے والے کا منکر ہے، قرآن جس کے اوپر نازل کیا گیا اس کا منکر ہے. ویسے ہی رسول خدا کی سنت چاہے وہ خیر کے بارے میں ہو اور چاہے شر کے بارے میں ہو، چونکہ اس کے انکار سے رسول خدا کے کلام کا انکار لازم آتا ہے، رسول خدا کا انکار لازم آتا ہے. اس لیے امام نے کیا فرمایا، رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ من انکر ظہور المہدی فقد کفر، من انکر نزول المسیح نزول عیسیٰ فقد کفر، من انکر خروج الدجال فقد کفر. اور ہماری بحث سے تعلق رکھنے والی عبارت ومن انکر القدر خیرہ و شرہ، اللہ ہر چیز کو مقدر کرتا ہے، ہر انسان کی تقدیر کو خداوند متعال لکھتا ہے، مگر اپنے علم سے لکھتا ہے. مراد یہ نہیں کہ اس نے لکھ دیا تو اب وہی ہوگا، ایسا یہ مراد نہیں، بلکہ اللہ اپنے ساری خلائق کے خلق کرنے سے پہلے ہر ایک کے کرتوت سے واقف ہے، اس کے مزاج خلق کرنے سے پہلے اس کے مزاج سے واقف ہے کہ یہ کب کیا کرے گا. تو اس لیے امام رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو قضاء و قدر الہی کا انکار کرے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے. ایک اور صلاۃ پہ محمد. تو امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں سنی ہیں، مگر اس کے باوجود خروج اور ظہور امام زمان علیہ السلام کے یہ لوگ معترف ہیں. بس وہ سارے مسلمان جو اپنے زمانے کے حجت خدا کو نہیں پہچانتے، ولادت کے ہی قائل نہیں، ولادت کے ناقائل تو بہت سے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، کسی نے 40 بتائے، کسی نے 70 بتائے، کسی نے 100 سے زیادہ علماء اہل سنت کے نام ذکر کیے جو امام زمان علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں. صلوات پر محمد. تو امام صادق علیہ السلام کی میں نے دونوں روایت آپ کے سامنے پڑھی. امام امیر المومنین علیہ السلام کا میں عدل کا لفظ استعمال کیا ہے. ساتویں امام نے اپنے بیٹے امام رضا علیہ السلام کے لیے الامام العادل، چونکہ مرکوز ذہنی تھا، یعنی اصحاب ائمہ طاہرین جانتے تھے کہ امام العدل سے مراد کون ہے، لہذا عدل کے اوپر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. میں آج اسی پہ ختم کرتا ہوں، حالانکہ آج میں سب سے زیادہ لکھ کر کے لے کر گیا تھا. صلوات پر محمد.